بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آج یہاں تشریف لائے آن اے سنڈے آفٹرنون. ہماری آخری دفعہ جو انٹریکشن ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے، دیٹ ہیپنڈ ان دا کانٹیکسٹ آف دا اسٹرکچرل ریفارمس، اور اس وقت آپ بھی تشریف لائے، اور آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا فیلو کیبنٹ منسٹرز جو اس وقت موجود تھے، اور ہم نے کوئی 2-2.5 گھنٹے آپ کے ساتھ لگائے ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹرکچرل ریفارمس، کیونکہ دا ڈسکشن واز ناٹ اباؤٹ دا ڈیزائن فیز، بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ آل دا اسٹرکچرل ریفارمز وچ آر ان ایگزیکیوشن. آج میں اور اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کیا کریں گے، بیکاز ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس حاصل گفتگو کر سکیں. تو آج کچھ 4-5 چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان ٹرمز آف دا ڈیولپمنٹس وچ ہیو ٹیکن پلیس، ناٹ ریپیٹنگ جو ہم پہلے اس وقت بات کر چکے ہیں کہ پچھلے 4 سے 6 ہفتے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ میکرو اسٹیبلٹی کی بات ہوئی، معاشی استحکام کی بات ہوئی، ریٹنگ ایجنسیز کی بات ہوئی، اور اس وقت یہ ڈسکشن بھی زیر بحث آئی کہ سیکنڈ ریویو جو آئی ایم ایف کا ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اور اس میں میں بار بار یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ اٹ واز آلسو دا فرسٹ ریویو آف دا کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد COP30 ہوا، اور اس کے بعد کلائمیٹ فائنینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ ہم نے جو کرنا تھا فرام آر پرسپیکٹیو، بوتھ ریویوز ہے وینٹ ویل، ناؤ اٹس اپ ٹو دا بورڈ. لیکن انشاءاللہ اگر یہ سارا چیز ہوتی ہے تو پھر دونوں ڈسپرسمنٹس ہوئیں گی، جو EFF کے انڈر ہے اور جو کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ کے انڈر بھی جو ہم نے امپلیمنٹیشن فرام آر پرسپیکٹیو وی ہیو میٹ دا ریکوائرڈ ایسپیکٹس. تو یہ دونوں چیزوں کی انشاءاللہ ڈسپرسمنٹ ہوگی، بٹ ایز آئی سیڈ اٹس اپ ٹو دا بورڈ when they consider our second review and the first review. اچھا، دوسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں از اراؤنڈ دا لوکل ایکٹیویٹی. اور یہ ابھی پاکستان بزنس کونسل کا بھی ایک سیشن یہاں تھا جہاں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ اس وقت جو لوکل ایکٹیویٹی ہے ان ٹرمز آف دا ڈومیسٹک اکانومی، وہ آگے کیسے چل رہی ہے. تو اب اس میں کچھ ایکٹیویٹی ڈرائیورز ہیں. ایکٹیویٹی ڈرائیورز جو جولائی ٹو اکتوبر کے جو 4 مہینے کے اعداد میرے سامنے ہیں کہ سیمنٹ ہیز گون اپ بائی 16%، فرٹیلائزر 9% سے بڑھا، پیٹرولیم 4% سے بڑھا، آٹو موبائلز 31% سے بڑھا، اور موبائل فونز کی جو پروڈکشن ہے اور جو سیل ہے وہ 26% سے بڑھی. اچھا، اب اس کا جو سارا، کیونکہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز دیئر، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 4.1% سے اس میں اضافہ ہوا ایئر آن ایئر ان دا فرسٹ کوارٹر آف 26. اور جو سپٹمبر میں یہی جو نمبر تھا وہ 2.7 تھا، وچ مینس کہ منتھ آن منتھ گروتھ بھی ہے اور ایئر آن ایئر گروتھ بھی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھا اشارہ ہے، ایک اچھا جو ہمیں گروتھ کی ہم جو بات کرتے ہیں اس میں ایک مثبت آئٹم ہے. اب اس کو ہم نے کیسے سسٹین کرنا ہے، ہم اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو اس لیے یہ جو سیکٹرز میں جو انکریز آئی ہے اور جو اوور آل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں آئی ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے. اچھا، اب اسی سلسلے میں جو
آگے کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں گولڈ رش میں نہیں جانا. تو جب اسٹیبلائزیشن آتی ہے اسی وقت یہ بات ہوتی ہے کہ اب اس کو گروتھ میں کیسے لے کے جائیں. تو گروتھ کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے. گروتھ کو سسٹینیبل کیسے کرنا ہے، اس کو انکلوسیو کرنا ہے. وہ ایسے ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ اے کلوز آئی آن واٹ ہیز بین دا ایکلیز ہیل when we push the foot on the pedal is our balance of payment is our current account. تو اس میں بھی اب ہمارا بڑا اس پہ فوکس ہے کہ اس کو ہم ہر نظریے سے دیکھتے جائیں کہ کسی وقت بھی ایسا کوئی ایشو نہ آئے کہ دس بیکمز اے ریئل ایشو فار دا کنٹری. تو اس لیے ہم نے ایکسپورٹ، ریمیٹنسز، امپورٹس، اس پہ ہر مہینے ہم جائزہ لے رہے ہیں. اور الحمدللہ ایکسپورٹس جو ہیں اوور آل اٹس اے گڈ اسٹوری کہ 5% اس میں انکریز ہوا. اس میں سے آئی ٹی سروسز تو از اے فینٹاسٹک اسٹوری بیکاز اٹس اپ 20% ایئر آن ایئر. سو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم ایک سسٹینیبل طریقے سے آگے لے کر جائیں. دیکھیں یہ جو میں نے ایل ایس ایم گروتھ کی بات کی، یہ 4% انکریز ہوا. اسی دوران پچھلے سال 0.9% یہ کنٹریکشن ہوئی تھی. تو ڈیلٹا از ایکچولی اباؤٹ 5% ان ٹرمز آف ویئر وی ور اینڈ ویئر وی آر. اب اس میں ایکسپورٹس ہیں وہ ہیلپ ہمیں کر رہی ہیں. جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس کو ہم نے ہیلپ اور سپورٹ کرنا ہے، اس کو اسسٹ کرنا ہے کہ کیسے اس میں توانائی لا سکیں اور اس میں کیسے ہم وی برنگ دا اومف بیک ان ٹو دیٹ ٹریڈیشنل سیکٹر. اس کے بارے میں ایک میں ضرور بات کروں گا ان اے لٹل وائل. دا ادر تھنگ از کہ جو ہمارا نیو اکانومی ہے اینڈ دا نیو اکانومی از اباؤٹ آئی ٹی سروسز. بیکاز دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ دس سیکٹر month after month is showing record results. سپٹمبر میں ریکڈ گروتھ ہوئی، پھر اکتوبر میں یہ ریکڈ گروتھ ہوئی، اور یہ اوور آل اگر 25% کے قریب چلا جائے ہمارے گڈ سیکٹر کے جو اس وقت گروتھ ہو رہی ہے، تو اس کو ہم نے کیسے آگے لے کر جانا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اینڈ آلسو ان ٹرمز آف نیو سیکٹرز وچ از منرلز اینڈ مائننگ. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اب یو ایس ایگزم واپس آ چکا ہے آفٹر دا شٹ ڈاؤن ان دا یو ایس گورنمنٹ. تو اس کی وجہ سے جو منسٹر پیٹرولیم نے بھی بات کی پچھلے ہفتے، ناؤ وی آر ایٹ دا فائنینشیل کلوز. $3.5 بلین کی یہ سنڈیکیشن تھی وچ از بینگ لیڈ بائی آئی ایف سی، اور یو ایس ایگزم کا انتظار تھا، اور وہ بیکاز آف دا یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. بٹ دیٹس کم تھرو. تو یہ اب آپ کا فائنینشیل کلوز ہو چکا ہے، اور یہ ایک بہت گیم چینجر پروجیکٹ ہے ایز وی گو فارورڈ. اور ایکسپورٹ کا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، منسٹر پیٹرولیم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ فرسٹ ایئر آف پروڈکشن دس از $2.8 to $2.9 بلین آف ایکسپورٹس آؤٹ آف دا کنٹری. اب اس کے بعد ہم ریمیٹنسز دیکھ رہے ہیں. ریمیٹنسز الحمدللہ آر موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. تو پچھلے سال $38 بلین یہ ہوئے وچ واز اے بگ اپ ٹیک فرام دی ایئر بفور دیٹ. اور انشاءاللہ ایٹ اے منیمم دس ایئر وی ول کراس $41 بلین. تو یہ کم از کم $3 بلین کا جو ڈیلٹا ہے یہ ہمیں ہیلپ کرے گا انشاءاللہ ان ٹرمز آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈسکشن ایز وی گو فارورڈ. اور امپورٹس پہ بھی ہم نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ امپورٹس کا جو یہ بات ہوتی ہے کہ جی ٹیرف رجیم کی وجہ سے اس میں امپورٹس بڑھ رہی ہیں، لیکن اگر اس ٹیرف رجیم کی وجہ سے اگر را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈس کی جو امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو وہ تو ایک خوش آئند بات ہے، بیکاز دیٹس ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو make our industry more competitive to take it forward on the export side. اور یہ ٹیرف رجیم کا دیکھیں بڑا سمپل سا ایک بات ہے کہ جو ہم نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی فار دا لانگسٹ ٹائم، now that has to go away because that's the only way
وی آر گوئنگ ٹو بیکم انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو. اور اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہونے والی اور نہ ہو رہی ہے. یہ اگلے 4 سے 5 سال کا منصوبہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیرف رجیم کو کیسے لے کر آنا ہے تاکہ جو پروٹیکشن ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے اور ہم اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو کمپیٹیٹیو کیا جائے. اب یہ چونکہ ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کا، میں بھی یہ کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب میرے سے بھی بڑھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. تو اسی سلسلے میں انہوں نے 7-8 گروپس بنائے ہیں اور کہ وہ اپنی جو فائنڈنگز ہیں، جو ایشوز ہیں وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ ہم ان کا جو بھی ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے، ہم نے اس کو جن پہ فوکس کرنا ہے اور جو ان کے ویوز اینڈ آئیڈیاز ان کو آگے لے کر چلنا ہے. اس میں ایک گروپ تھا وچ واز اراؤنڈ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ اینڈ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج. ذوالقرنین صاحب جو انٹرویو کے اسپانسر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس میں اور بھی ہمارے بڑے رسپیکٹڈ انڈسٹریسٹ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں اینڈ آف کورس آور اون فوکس فرام دا گورنمنٹ سائڈ دیئر ایز ویل. تو وہ ایک پرپوزل لے کر آئے. یہ آج سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. اور وہ پرپوزل یہ تھا کہ دیکھیں جو ای ڈی ایف ہے اس کو آپ گورنمنٹ سے نکالیں اور اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں بیکاز اٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک اے ویو کہ کہاں یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے بیکاز اٹس اے لارج نمبر اینڈ اٹس اے لارج اماؤنٹ. آئی تھنک وہ مناسب بات تھی ان کی. دوسرا ان کی طرف سے اور ان کے گروپ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جب تک یہ فنڈ کی جو گورننس ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کی جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ویئر دیز فنڈز آر گوئنگ ٹو بی یوٹیلائز، کم از کم اگلے 2 سے 3 سال کے لیے یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج اس کو سسپینڈ کر دیں. میں آپ کی میں آپ کے سامنے یہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج لگا تھا فائنانس ایکٹ 1991 میں. اٹس اباؤٹ 40 ایئرز لیٹر، تقریباً 4 دہائیاں نکل چکی ہیں. تو اس میں یہ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیا اینڈ ہی ٹک اے بولڈ ڈیسیجن وچ وینٹ بیونڈ واٹ دا انڈسٹری واز آسکنگ فار. انہوں نے تو سسپینشن کی بات کی تھی، انہوں نے کہا اس کو ابالش کر دیں. تو اب جو ابالشمنٹ کی بات ہے وہ سمری موو ہو چکی ہے اینڈ انشاءاللہ کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے. تو دس از دا ریئیکشن اینڈ دا رسپانس ٹائم. جینٹلمین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت اس وقت بات کر رہی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر جانا ہے تو حکومت جو ہے وہ جو پرپوزل آ بھی رہے ہیں اس سے 2 قدم آگے بڑھ رہی ہے. تو اس لیے یہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ ضرور ذکر کر دوں بیکاز اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دی ایئر. کیبنٹ اس کو اپروو کرنے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا اطلاق ہو جائے گا اور اس کی جو ایکسپورٹرز کو، اور آپ سب جانتے ہیں 0.25% اس کی کٹوتی ہوتی ہے فرام دا ریونیو سائڈ. تو یہ اب بالکل رک جائے گی اینڈ اٹس جیسے وہ کہتے ہیں اٹس اے اسمال اسٹیپ بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان ٹرمز آف گورنمنٹس ویو اینڈ ڈائریکشن کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو سن بھی رہے ہیں، ان کی بات سمجھ بھی رہے ہیں اور جہاں ہم اس بات سمجھ آتی ہے اس میں ہم کوئی بہت عرصہ نہیں لیں گے اور 1 سے 2 ہفتے میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اگلا جو بات ہے کیونکہ میں یہ کچھ چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں کہ جو چیزوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ ان ڈفرینٹ ویوز اینڈ ورژنز، تو میں نے سوچا کہ یہ کم از کم جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں.
اور اس میں ایک جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے سلسلے میں ذکر ہوتا ہے، اور اگر آپ اس پہ کوئی سوالات بھی پوچھنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں. دیکھیے، ایک تو اوورسیز چیمبر کا ایک سروے آیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سروے وہ دو سے تین ہفتے پہلے ہی آیا ہے. میں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے. اب یہ لیٹسٹ OICCA کا سروے ہے، اور اس میں جو ایک چیز انہوں نے کہی ہے کہ ود کرنٹ اکنامک اسٹیبلائزیشن 73% آف OICCI ممبرز ناؤ ریکمینڈ پاکستان ایز اے وائبل FDI ڈیسٹینیشن کمپیئر ٹو 61% 2 years earlier. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کسی اور کی اسٹیٹمنٹ نہیں، یہ اوورسیز چیمبر کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آئی تھاٹ کہ اٹس امپورٹنٹ کہ یہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کر سکوں. دیکھیے، میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کیریئر میں بہت عرصہ باہر رہا ہوں. نیو یارک میں بھی رہا ہوں، ایمسٹرڈیم میں رہا ہوں، سنگاپور میں رہا ہوں، گلوبل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. اینڈ آئی نو ہاؤ دا گلوبل آرگنائزیشنز ورک اینڈ تھنک تھرو. ان کی ایک پارٹیسپیشن چوائسیز کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کن ملکوں میں کام کرنا ہے، کن پروڈکٹس میں کام کرنا ہے، کن کلائنٹ سیگمنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. اسی ملک میں when I was in the private sector, a very profitable bank was sold and I was on the sell side because ایک ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ اس بینک نے ایمرجنگ مارکیٹس میں کام نہیں کرنا. تو اس میں پاکستان بھی شامل تھا. تو اس لیے یہ گلوبل پارٹیسپیشن چوائسیز بنائی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں، اینڈ دین پیپل ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ. تیسری چیز آپ کو میں تو اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ دا لوکل کمپنیز ہیو اسٹیپڈ اپ ان اے بگ وے، کہ جہاں ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے تھے، ان کمپنیوں نے وہ اس قسم کی اب پروڈکٹس اینڈ سروسز پروڈیوس کرنی شروع کر دی ہیں کہ جو بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمیں تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اینڈ اف دیٹ مینس دے آر مور کمپیٹیٹیو دین سم آف دا فارن فرمز، دین دیٹس واٹ اٹ از. And it's a matter of evolution. And the last thing I would say is کہ آپ سب اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور میں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 12 سے 18 مہینے میں کون سی کمپنیز ہیں جو اس ملک میں آئی ہیں. ان دا انرجی، ارامکو، وافی، گنور، اور ابھی جو منسٹر پیٹرولیم نے جو اناؤنس کیا ہے ٹرکش پیٹرولیم ان ٹرمز آف دا آف شور ایکسپلوریشن، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. منرلز اینڈ مائننگ میں بیرک گولڈ ہے، اسٹریٹجک میٹلز ہے، نووا منرلز ہے. EV آٹو موبائل میں BYD ہے، چیری ہے، NWTN موٹرز. کنسٹرکشن انفراسٹرکچر میں ابوظہبی پورٹس ہے. اور ٹیک اینڈ ٹیلی کام میں تو میں خود وہاں تھا آج سے 3-4 ہفتے پہلے. شہزہ فاطمہ وہاں تھیں، منسٹر آف IT، اور DPM بھی وہاں موجود تھے. گوگل نے جب آ کے کہا کہ ہم اپنا دفتر یہاں کھول رہے ہیں، نہ صرف اپنا دفتر یہاں کھول رہے ہیں، بٹ ان کی سینئر مینجمنٹ نے کہا دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹیکنیکل اینڈ ایکسپورٹ ہب آؤٹ آف پاکستان. تو دیکھیے یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ MNCs کا آنا اور جانا، ان کی ڈائریکٹ جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے ان ٹرمز آف دا لانگ ٹرم پوٹینشیل آف پاکستان، اس پہ منحصر ہوتا ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں ابھی بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے ٹیکسیشن، انرجی اور باقی کچھ چیزوں کو ہم نے جو مناسب طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. لیکن ان ٹرمز آف نیو اکانومی آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ یو ول سی اے لاٹ آف فرمز کمنگ ان ٹو پاکستان. اسٹرکچرل ریفارمس پہ آپ کے ساتھ بات ہو چکی ہے 2-2.5 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے. اس میں ٹیکسیشن کی بات ہوئی. ویس لغاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے انرجی کی بات کی، SOEs پریویٹائزیشن پہ. محمود علی صاحب نے بات کی رائٹ سائزنگ پہ، ہم نے بات کی ڈیجیٹل اکانومی پہ، شہزہ فاطمہ صاحبہ نے بات کی پینشن اور
جو ڈیٹ پہ ہے امداد بوسال صاحب نے اور ٹیکسیشن پہ لنگیال صاحب نے اس پہ بات کی. میں اس میں اب نہیں جانا چاہتا بیکاز دیر از نو پوائنٹ ان ریپیٹنگ بیکاز وی آر اسٹیئنگ دا کورس آن دیٹ ون. لیکن دو چیزیں آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ جو ہم نے کہا تھا کہ ہر مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد ملا کریں گے. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جو اس میں فردر پروگرس چلتی جا رہی ہے کم از کم وہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں. ڈیٹ سائڈ پہ میں ڈیٹ سائڈ پہ اس لیے آتا ہوں کہ دس از دا سنگل لارجسٹ ایکسپینس آئٹم فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس پہ جتنی بات ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی ہے. لیکن دا ریالٹی از کہ ڈیٹ سروسنگ میں جو ہمارا جو اس وقت ڈیٹ اسٹاک ہے آن دا ڈومیسٹک سائڈ وہ اس وقت کانسٹنٹ ہے. اور یہ ایک تقریباً میں کہا 9 سال کے بعد اس قسم کی چیز آئی ہے کہ آپ کا ڈیٹ اسٹاک جو ہے وہ بڑا نہیں ہے. اسی طرح جو ڈیٹ سروسنگ ہے, ڈیٹ سروسنگ میں ایز یو نو بیکاز پالیسی ریٹ نیچے آیا تو اس کی وجہ سے پچھلے سال ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے آئی. اسی کی وجہ سے اب دیکھیں لاسٹ جو پالیسی ایکشن لیا گیا وہ تو پچھلے سال جنوری میں تھا نا, ان ٹرمز آف گیٹنگ دا پالیسی ریٹ ٹو 11%. آج ہم کھڑے ہیں نومبر میں, تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا جو بجٹ ہے وی ول انشاءاللہ ڈو بیٹر دین دیٹ. اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر صرف پالیسی ریٹ نیچے آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سروسنگ نیچے چلی جائے تو نہ میری ضرورت ہے نہ ڈیٹ مینجمنٹ آفس کی ضرورت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی ٹرائی ٹو ڈو واٹ از امپورٹنٹ. اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وی ڈو لائبلٹی مینجمنٹ ٹریڈز, وی ڈو الفا ٹریڈز, وی ٹرائی ٹو کریٹ دا الفا کہ جتنا بھی ہم اس کو ریڈیوس کر سکیں جو ہم نے بجٹ کیا ہوا ہے تاکہ وہ ان جگہوں پہ اس کا استعمال ہو سکے جو ہماری پرائرٹی سیکٹرز ہیں اس ملک میں انشاءاللہ. سو دیٹس آن دا ڈومیسٹک سائڈ. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی ان ٹرمز آف پینڈا بانڈ. پینڈا بانڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں, جو ہمارا انٹرنیشنل ہم بورنگ کرتے ہیں, تو چائنا جو ہے ہمارا ایک بڑا اسٹیڈ فاسٹ اینڈ لانگ اسٹینڈنگ پارٹنر رہا ہے, لیکن ان کی جو سیکنڈ لارجسٹ اینڈ سیکنڈ ڈیپسٹ کیپٹل مارکیٹس ہم نے اس کو ٹیپ نہیں کیا. یہ ہمیں آج سے 7, 8, 9 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بفور دا ایئر از آؤٹ اور دا چائنیز نیو ایئر ہمیں جو کریڈٹ انہانسمنٹ ملنی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور AIB سے ہمیں وہ اپروولز مل چکی ہیں. جو ہمیں وہاں کے جو سینٹرل بینک ہے PBOC اس کی ہمیں اپروول آ چکی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم انوگرل جو پینڈا بانڈ ہے اس کو پرنٹ کرنے جا رہے ہیں. میں بڑا پر امید ہوں کہ دسمبر سے پہلے ہو جائے گا, لیکن سرٹنلی بفور دا چائنیز نیو ایئر انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن اینڈ اٹ ول بی اے بگ اسٹیپ فارورڈ in terms of our diversifying our funding base, more importantly reducing the cost of debt for Pakistan. بس آخری 2-3 چیزیں میں آپ کے بات کرنا چاہتا ہوں. دا ٹیکس پالیسی آفس, بیکاز میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہ بات کی تھی کہ ٹیکس پالیسی آفس جو ہے یہ اب گوئنگ فارورڈ جو پالیسی بنے گی وہ FBR میں نہیں ہے. FBR is going to be around collection. It's the policy, and therefore the budget for next year is going to be made by the policy office, which is going to be now reporting into the finance division. Finance اور revenue اکٹھے ہیں, لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ جو پالیسی بنے اس میں ایک تو کنسسٹنسی آئے, یہ ہر سال جو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے وہ نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ we take it forward in terms of economic value consideration. تو اب یہ آپریشنلائز ہو چکا ہے. ہم نے پہلی میٹنگ کی ہے ود آر ایڈوائزری بورڈ. ایڈوائزری بورڈ کے لوگ ایکیڈمیشنز ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, اور ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے تاکہ مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر ایکیڈیمیا آپ کے ساتھ مل کر
پالیسی کو آگے لے کر چلیں اور اگلے سالوں کی جو بجٹنگ ہے وہ اس بیسس پہ آگے چلے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو دیٹ ایز این اپڈیٹ ایز ویل. آخری چیز میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں یا دو چیزیں کہ NFC ایوارڈ کی انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اپ کمنگ ویک وی لک فارورڈ ٹو welcoming the chief ministers who also wear the hat of the finance ministers. Finance ministers آئیں گے, ان کے جو نمائندے ہیں وہ آئیں گے. تو we look forward to a very constructive and productive discussion in terms of this. کیونکہ دیکھیں انسٹیٹیوشنل اور کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں ان terms of the 11th NFC award. تو I look forward to a very good and constructive discussion. جس طرح ہم نے نیشنل فسکل پیکٹ کو سب صوبوں کے ساتھ مل کر سائن کیا, میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب پاکستان فرسٹ کو آگے لے کر چلیں گے اور اسی جذبے سے اس انوگرل سیشن کو ہم کنڈکٹ کریں گے. ایک جو آخری چیز میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا بیکاز اس کا بڑا ذکر ہے, وہ ہے دا گلوبل جو ڈائگنوسٹک اینڈ کرپشن رپورٹ ہے. اینڈ آئی تھاٹ از امپورٹنٹ کہ میں اس کے بارے میں ضرور بات کروں کیونکہ اس پہ اتنی گفتگو ہو چکی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہم نے ایز اے گورنمنٹ وی آسکڈ فار اٹ اینڈ وی فیسیلیٹیٹڈ اٹ. 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئیں, 40 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں یہ گفتگو ہوئی اور ڈسکشن ہوئی, اور ہمارا مقصد صرف ایک بڑا سمپل تھا کہ جس طرح ہم اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے لے کے جا رہے ہیں اسی طرح انسٹیٹیوشنل ریفارم کو بھی ہم آگے لے کر جائیں. یہ کسی ایک گورنمنٹ, کسی ایک ایڈمنسٹریشن کا کوئی اس میں نہ ایشو ہے نہ کوئی, ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے. اور ٹیکنیکل رپورٹ میں آپ بھی لکھ چکے ہیں, کافی پرنٹ میڈیا پہ بھی ہے, یہ ٹی وی پہ بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہے. لیکن the reality is a lot of this discussion has been known for the longest time. تو یہ اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں جو جب سے ہم وجود میں آئے ہیں تب سے یہ اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز چل رہی ہیں. تو what we have asked کہ اس میں دیکھیں انٹرنیشنل بینچ مارکس دیکھے جائیں. تو یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کیا گیا ہے, یہ 30 سے زیادہ ممالک ہیں, اس میں کچھ IMF میں موجود ہیں, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا کہ آ کر ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی انسٹیٹیوشن ریفارمز یا اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہم آگے کیسے لے کر چلیں. تو ایک تو پہلی بات میں کہنا چاہتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس رپورٹ آپ سب نے یہ پڑھی ہوگی, یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ تقریباً whatever 186 پیجز ہے, لیکن اس میں انہوں نے وہ شروع کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایکنالوجنگ دا پروگرس دیٹ از بینگ میڈ, اور وہ ایکنالجمنٹ از اکراس سیکٹرز, اکراس ٹیکسیشن, اکراس گورننس ایٹسیٹرا. وہ جو کہ آپ نے خود پڑھی ہوئی ہے, میں اس میں جو ڈیٹیل میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس میں ضرور چلا جاؤں گا, لیکن دے اسٹارٹیڈ ود ایکنالوجنگ دا پروگرس. اچھا, اس میں ریکمنڈیشنز ہیں, اور اس ریکمنڈیشنز کو آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, اور میں نے تو خاص طور پہ دیکھا ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز ہیں کیا ہیں. تو بہت زیادہ, لیکن انہوں نے 15 کو پرائرٹائز کیا ہے ان ریکمنڈیشنز. اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ ریکمنڈیشنز ایسی ہیں where a lot of this is actually work in progress, whether it's FBR, whether it's taxation. وہ کہتے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں اور جو ہائی لیول سول سرونٹس ہیں ان کی پبلک ڈکلیریشن ہونی چاہیے. وہ تو بھائی ہم نے ایکٹ آلریڈی پاس کر دیا ہے. سو اٹس ناؤ اے کویسچن آف امپلیمنٹیشن اینڈ دے آر گوئنگ ٹو گو تھرو ایگزیکیوشن. وہ تو ایسے ہی ہوا کہ پارلیمنٹرینس اگر اپنا یہ پبلک ڈکلیریشن دے رہے ہیں تو ہائی لیول بھی کریں گے. تو بجٹ ایڈجسٹمنٹس وداؤٹ پارلیمنٹری اپروول, میں جو پڑھ رہا ہوں تھوڑی سی جو ریکمنڈیشن پڑھ رہا ہوں,
ریکمینڈ وداؤٹ پارلیمنٹری اپروول. یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اب ایٹ بیسٹ کوئی ایسی سپلیمنٹری گرانٹ ہم اپروو ہی نہیں کر سکتے ان آر سسٹم تھرو ECC انلیس اٹ گوز بیک ٹو دا پارلیمنٹ. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں وچ آئی فرام مائی پرسپیکٹیو. اور اسی طرح کہا گیا جی پبلش اسٹریٹجی سمپلیفائڈ ٹیکس سسٹمز, ریڈیوس ایگزیمپشنز, رپورٹ پروگرس اینولی, پبلش آڈٹ فائنڈنگز ریلیٹنگ ٹو پرال اینڈ ٹریک FBR responses ٹو میجر آڈٹ فائنڈنگز. یہ اس دن بھی بات ہوئی تھی. جب بھی آپ کہیں گے وی ول گیو یو another update in terms of everything which is happening in terms of taxation reform, people, process, technology. یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں, انکلوڈنگ دا آڈٹ. جو آڈٹ میں جو ہم باہر سے لوگ اب لے کر آ رہے ہیں ان ٹرمز آف تھرڈ پارٹی آڈٹس ایٹسیٹرا, وہ تو لائی اس لیے رہے ہیں کہ دیٹ از ناٹ دا کور کمپٹنس آف FBR. تو جو ہم نے پچھلے بجٹ میں یہ اپروول دی ہے ایٹسیٹرا, تو وہ اسی لیے ہے کہ یہ اس کو زیادہ روبسٹ کیا جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. اسی طرح ایک اور میں نے دیکھا ہے eliminate preferences for SOEs, mandate government procurement system using in 12 months. PREPRA رولز آلریڈی چینج ہو گئے ہیں. EPAD سسٹم جو ہے آلریڈی ان ووگ ہے. آپ مجھے کہیں گے تو میں بتا دوں گا کتنی پروکیورمنٹ جو ہے وہ پروکیورمنٹ کے تھرو ہو رہی ہے اور کس سسٹم کے تھرو ہو رہی ہے. تو میں صرف یہ آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے, واٹ آئی ہیو ہرڈ ان دا لاسٹ ویک, بٹ کوائٹ فرینکلی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آر موسٹلی ورک ان پروگرس. اور جو چیزیں نہیں ہیں وی آر ویری کمیٹیڈ کہ وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو گیٹ دس ڈن, بیکاز اسٹرکچرل ریفارم وداؤٹ انسٹیٹیوشنل ریفارم ول ریمین انکمپلیٹ. تو بس یہی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ہیئر دس آفٹرنون. بہت شکریہ. میرا کوشچن ہے جی جی سر, ایک تو جو آپ نے ملٹی نیشنل کی بات کی, کمپنیز کی, جو پاکستان بزنس کونسل کانفرنس ہوئی وہاں سے بھی بڑے اہم اداروں کی طرف سے کنسرن سامنے آئے ہیں کہ اگر ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں وہ انویسٹمنٹ کی طرف نہیں آئیں گی تو ملٹی نیشنل جو باہر کی کمپنیز کیسے آئیں گی, کیونکہ ہمارے جو اسپیشلی ٹیکسیشن میجرز ہیں جو ہماری پالیسی کے ریٹ کے حوالے سے ہیں, اور ایون جو انرجی کے حوالے سے جو ڈیسیژنس ٹیرف کے کیے جا رہے ہیں, اس میں ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں وہ بھی نہیں آ رہی. تو ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے. دوسرا آپ نے سر جو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ون بائی ون لیتا جاؤں. آپ نے جو ذکر کیا, چونکہ میں خود پاکستان بزنس کونسل کا چیئرمین رہ چکا ہوں, آئی ایکچولی کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, رائٹ. تو آئی تھنک انہوں نے جو بات کی اور جو ہمارے ساتھ انہوں نے انگیج کیا ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ, بات ان کی مناسب ہے. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو 3 پین پوائنٹس ہیں فار دا انڈسٹری, رائٹ, ہائی ٹیکسیشن, ہائی انرجی, ہائی فائنینسنگ کاسٹ. جہاں تک فائنینسنگ کاسٹ ہے وہ ایک مناسب طریقے پہ چلی گئی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس کو بتدریج اور نیچے لے جاتے جائیں. ہائی ٹیکسیشن کی جو بات ہوئی اس کی یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے ان ٹرمز آف دا فارمل سیکٹر, اور اس میں جو آؤٹ پرپورشن ہوا ہے آن دا فارمل سیکٹر ان ٹرمز آف دا ٹیکسیشن ایسپیکٹ, اسے انہوں نے بات نہیں کی. چیئرمین FBR بھی وہاں موجود تھے. وی اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. اب ہمارے لیے دیکھیں ہمیں اس میں بیلنس کریٹ کرنا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ملک کو کیسے سسٹینیبل کرنا ہے, کہ وہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اس ملک میں 8 سے 9% ٹیکس ٹو GDP پہ ہم ملک نہیں چلا سکتے. میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. ہم 10.23 10.3 پہ پہنچے, ہم 11% پہ پہنچیں گے. اس میں ہم نے فیڈریشن بھی ہم نے اپنا شیئر ڈالنا ہے, صوبوں نے بھی اپنا شیئر ڈالنا ہے, تاکہ ہم ملک کو فسکلی سسٹینیبلی طریقے سے چلا سکیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بیلنس ہے فارمل انفارمل سیکٹر, وہ جو باتیں ہوئی ہیں پاکستان بزنس کونسل میں بالکل مناسب ہیں. اور ہم انشاءاللہ جو میں نے بات کی ہے نا جی ٹیکس پالیسی آفس کی, ہم اب ٹیکس پالیسی آفس ول بی ناؤ
ٹوٹلی اینڈ فلی انگیجڈ. کیونکہ مقصد ہی یہ ہے, ایف بی آر سے نکالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دن سے دن اور جو ڈے ٹو ڈے جو ہماری ڈسکشن ہوتی ہیں, ڈے ٹو ڈے والی جو سچویشن ہے اس کو ہم ان سے نکالیں, یہ انگیج کریں, بیسٹ پریکٹسز دیکھیں. اور کوائٹ فرینکلی ناٹ بیکاز دا کاؤنسل واز ہیئر, ہم خود جائیں, چیمبر سے ملیں اور ایسوسیشن سے ملیں اور ان سے بات کر کے آئیں. تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے سے ہو سکا آن دا ٹیکسیشن سائڈ, given the fiscal space available, ہم اس کو ضرور کریں گے, because it starts with acknowledgement that the formal sector and the salaried class both are ان کی ڈسپرپورشنیٹ اس وقت برڈن ہے اس پہ, نمبر ون. اور نمبر ٹو جو ہے انرجی کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں لغاری صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے ہر طرح کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں سیکولر ڈیٹ کو کم کرنے, ٹیرف کو نیچے لانے. وی آر ناٹ ویئر وی نیڈ ٹو بی بٹ وی ہیو آلریڈی کم اے لانگ وے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ فائنینسنگ اور انرجی سائڈ پہ وی ڈو ہیو اے کم لانگ وے, ٹیکسیشن سائڈ پہ وی ڈو ہیو آر ورک کٹ آؤٹ, اور انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور کام کریں گے. جناب ایک تو سر چونکہ آپ نے ریکارڈنگ کا انڈیکیٹ کیا کہ تو فائنینشیل کلوز ہو گیا سر, تو اس کی اگر بریک ڈاؤن بتا دیں کہ کون کون جب چھوٹے فارمر کی ہو رہا ہے تو سب کا بریک ڈاؤن آ جائے. دوسرا یہ کہ اب 4-5 مہینے کا جو ٹیکس ڈرافٹ آ رہا ہے اچھا خاصا 550 تو وہ کون سا ٹریگر پوائنٹ ہے جہاں کنٹیجنسی میجرس بگن کرتی ہے. اور دوسرا سر 3 پوائنٹس ہیں سر. اچھا بتا دیجیے سر. ہر کسی نے بات کی, آپ نے بھی بات کی, ٹھیک ہے آپ اس میں رول نہیں تھا, لیکن اب چونکہ آپ سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ ماڈل از ناٹ ورکنگ, اس کو پروموٹ نہیں چل سکتا. آپ بھی ابھی یہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں چلتا. کل جنرل سرفراز صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ ایف ڈی آئی والی بات ہے, ایسے ملک نہیں چلتا. پولیٹیشین بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایسے ملک نہیں چلتا. تو یہ سارے جو ماڈل تھے وہ ان سارے 4-5 لوگوں نے تو مل کے بنائے تھے, کبھی کسی جنرل صاحب کی حکومت تھی, کسی پولیٹیشین کی حکومت تھی. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ وی آر فل آف کرپشن, ڈسکریمنیشن. تو کہیں اب آ چکے ان ساروں کے ساتھ آپ انگیج کر رہے ہیں ایز فائنانس منسٹر, تو کہیں کوئی مطلب ریئلائزیشن ہے کہ جی کوئی شرم ان کو آتی ہو, کہیں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہو. ان کے بعد کوئی سوال رہ گیا نہیں, میں ذرا تو بھول جاؤں گا نا. جی بتائیے. پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی سیم ہوئی, اب بھی وہی آئی ہے. اس طرح بجائے بہتری آنے کی مزید کا نظر ہوئی. جن لوگوں کے خلاف وہ رپورٹ ہے وہی لوگ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. ان کی رپورٹ میں بڑا کلیئر انہوں نے لکھا ہے پولیٹیکل اینڈ اکنامک اشراف کے جس وہ ریسورسز اپنی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور وہی لوگ جو ہیں, جو کل ہم نے پی ڈی سی میں دیکھا, اس وقت وہی بڑے کاروباری ادارے بیٹھے ہیں جو پرو گورنمنٹ سمجھے جاتے ہیں. یہ ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ کے بینیفیشری رہے ہیں. کسی کا نام لینا بہت زیادتی ہوگی, لیکن اگر میں سخت نہ ہو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کے ٹاؤٹ ادارے ہیں بیٹھے تھے سی بی سی میں, جو کہہ رہے تھے یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. کوئی کرپشن کی کہانی کھولیں. ریسنٹ جو شوگر کا کارٹل بنا, اس کی میٹنگ کہاں ہوئی, کس کے دفتر میں کون کون شامل تھے, یہی نام ہوں گے. دوسرے ریسورسز کس نے ڈھونڈے تھے, یہی نام ہوں گے. اسی سے دوائی ہم لے رہے ہیں جس کی وجہ سے بیمار ہیں. اس سے باہر نکل کے سولوشن کا گورنمنٹ کا پروگرام ہے. اس سے ایڈیشن ہے میرے سوال باقی ہیں. اچھا تھینک یو جی. اچھا آپ نے بات کی جی ریکوٹیک کی, دیکھیں وہ تو آپ کے سامنے بڑی دیر سے موجود ہے کہ اٹس اے $3.5 بلین سنڈیکیشن. آئی ایف سی ہیز لیڈ دس سنڈیکیشن. اس میں انہوں نے اپنا $600 ملین ڈالا. اس میں پھر باقی ادارے بتدریج آتے رہے ہیں. اس میں گلوبل بینکس ہیں, اس میں جو انسٹیٹیوشن ادارے ہیں, ایکسپورٹ ایجنسیز ہیں لائک JBIC, اور US ایگزم کا انتظار تھا. because I do think it was important for US exim to come in because وہ ایک also it's also a stamp of approval in terms of anything which has to be then procured later on, because اس میں بھی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ I think یہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے, which بہت خوش آئند بات ہے, بیکاز جیسے میں نے ذکر کیا یہ بہت گیم چینجر پروجیکٹ ہے.
اور اس کو آگے لے جانا both from بلوچستان اینڈ پاکستان. دس از گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل. آپ نے دوسرا پوائنٹ شارٹ فال کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیں اس میں اگر ہم پہلے 5 مہینے دیکھیں کمپیئر ٹو دا لاسٹ 5 months آف لاسٹ ایئر, اٹس اپ اباؤٹ 11%. ٹارگیٹ کو اگر ہم ایک سائڈ پہ دیکھیں, لیکن جو گروتھ ہوئی ہے ان ٹرمز آف دا اوور آل نمبرز اس 11%. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں ایک یہ بھی ڈسکشن آتی ہے اور انڈسٹری سے آتی ہے اور ٹھیک طریقے سے آتی ہے اور ٹھیک بات مناسب کرتے ہیں کہ ریفنڈس کیوں نہیں آپ انکریز کر رہے ہیں. تو اسی 5 مہینے میں جو ریفنڈس تھے پچھلے سال تقریباً 200 بلین تھے, وہ تقریباً 250 بلین ہو چکے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن کہ ہم نے, کیونکہ دیکھیں کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا, ہم کو جو اچیومنٹ ہے وہ ہم اور بڑھا سکتے ہیں, بٹ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ بائی دا انڈسٹری دیٹس آلسو رانگ. تو آئی ڈو تھنک کہ وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ اسٹے دا کورس اینڈ بوتھ بائی ایکسپینڈنگ دا ٹیکس نیٹ اینڈ امپروونگ انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس. اس پہ آپ کو بھی بڑی ڈیٹیل میں ایک میٹنگ آپ کی ہو چکی ہے, ہم کرتے بھی جائیں گے, کیونکہ جتنی لیکیج ہے اس کو کیسے پلگ کرنا ہے, دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ایز وی گو فارورڈ. اور جس کاؤنسل کی انہوں نے ذکر کیا وہاں بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. باقی دیکھیے جی, آپ نے ذکر کیا کہ یہ وی ہیو ٹو گیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر انگیجڈ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر انوالوڈ, اور اس میں ان کی جو رائے درست ہے وہ ہم ضرور مانیں گے. میں نے ابھی ذکر کیا, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج والا ایبالش کرنا 40 سال کے بعد, یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور یہ مناسب سٹیپ ہے, بیکاز انڈسٹری کی طرف سے تو آیا, لیکن ہمیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس کو ایکسپورٹرز کو فائدہ ہو سکتا ہے وداؤٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو اے فنڈ وچ از کنٹرولڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ گوئنگ فارورڈ از گوئنگ ٹو بی کنٹرولڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. تو دیکھیے ہمیں تالی دونوں ہاتھ سے بجنی ہے, آپ کی بات درست ہے. ہمیں ہمارے پہ یقین رکھنا پڑے گا اور ہمیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ یقین کرنا پڑے گا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں نقیم صاحب, میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ جہاں سے اگر گورنمنٹ نکلتی جائے نا, اسی میں ہی بچت ہے. کہ رائس کی آپ نے میرے سے کبھی بات ہی نہیں کی. رائس کا یہ اس وقت ضرور ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے, وہ ایکسپورٹ والیوم سے کم نہیں ہوئی. الحمدللہ جس قسم کا ہمارا خیال تھا کہ یہ فلڈ کی وجہ سے بہت اتنا ڈیمیج ہو جائے گا, الحمدللہ ڈیمیج اتنا نہیں ہوا. یہ جو شارٹ فال آئی ہے جو فوڈ ایکسپورٹ پہ آئی ہے اور رائس کا اس میں بہت بڑا ہے, the pricing has come down because our neighbor is now back in the market. It's as simple as that. It's not because of the volume. It has gone through. آپ ریپ والوں سے بھی بات کر لیں اور اس میں, لیکن کبھی آپ کو کبھی کسی نے آپ نے سنا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے؟ میز میں آپ نے کبھی نہیں سنا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ویٹ اینڈ شوگر وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ, اور اس کا ایک ٹرانزیشن ہونا چاہیے, اور ٹرانزیشن بالکل مناسب طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کراپس میں رہیں, اور اس میں جتنا ہم رہیں گے اسی کی وجہ سے یہ ایشو رہے گا. اور خاص طور پہ شوگر پہ اب جو ڈی ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے وچ از سورٹ آف فرنٹ ٹو بیک ان ٹرمز آف انپورٹ, ان ٹرمز آف پروسیسنگ, ان ٹرمز آف ٹریڈنگ, وہ جب تک ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ نہیں نکالیں گے تو یہ جو آپ کی جو چیزیں ہیں بار بار جو ذکر کرتے ہیں, آپ نے ذکر نہیں کیا, اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے, لیکن اس رپورٹ کا اسٹرکچرل سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. اس کا اسٹرکچرل سلوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں سے نکل جائے. تو یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. ڈیولپمنٹ ماڈل جو تھا اس پہ آپ نے بات. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ماڈل پہ تو بات ہو چکی ہے نا جی, کہ
کیونکہ اس وقت بھی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی ہم اسٹیبلائزیشن میں جاتے ہیں، آپ بھی یہاں تھے، میں بھی تھا، میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا اس وقت، تو اس وقت تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ لیکوڈیٹی پمپ کریں اور کنزمپشن لیڈ گروتھ کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس وقت ہم 3-3.5% کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو 4-5% پہ لے جائیں. لیکن جو میں نے گروتھ کے ساتھ ہی ذکر کیا کہ وی ہیو ٹو کیپ اے کلوز آئی اینڈ آن دا کرنٹ اکاؤنٹ سچویشن، تاکہ خدا نہ خواستہ ہم اس سچویشن میں نہ جائیں کہ وہاں ہم بات اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ. سر جو ساری بات کر رہے ہیں اس میں اب یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ای ڈی ایس کا نکل جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو کمپیٹیٹیو چیزیں ہم نے کرنی ہے اس کو ہم نے لے کر جانا ہے. تو اس وقت تو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے کوائٹ فرینکلی تھرو ریمیٹنسز، رائٹ. وہ ریمیٹنس سے ہمیں مل رہی ہے، اور الحمدللہ اس کو ہمیں ہمارے آل اوورسیز ورکرز ہوا دیر والیوم بھی انکریز ہوا ہے، باقی بھی چیزوں میں ہوئی ہے. اینڈ کوائٹ فرینکلی اسٹیٹ بینک کا اس میں بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو مستحکم رکھا ہے، بیکاز دا مومنٹ دا گرے ورسز دا ایکچوئل ریٹ وہ گوز آؤٹ آف وہ ساری چیز ہنڈی حوالہ میں چلی جاتی ہے. ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیو اکانومی سر، نیو اکانومی پہ ہمیں ہر صورت فوکس کرنا ہے. ٹیکسٹائل از دا بیڈ راک، اور ٹیکسٹائل میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو اگر آپ تو خود ساری چیزوں کو جانتے ہیں، جو ان کی ویلیو ایڈیشن ہے، جو اپیرل ہے، اس میں ایکچولی اضافہ چل رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ فیکٹرز اور پروڈکشن ہمارے بہتر ہو جائیں. لیکن نیو اکانومی پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، ویدر اٹس آئی ٹی سروسز، ویدر اٹس منرلز اینڈ مائننگ، بیکاز دیز آر گوئنگ ٹو بیکم مور اینڈ مور امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ. بیکاز ہماری ٹریڈیشنل ایکسپورٹ بیس، اس میں ہمیں ہمارے جتنے دوست اور ساتھی ہیں ان دا پرائیویٹ سیکٹر، ان کو اپنی انوویشن، اپنی پروڈکٹیوٹی اس پہ بھی فوکس کرنا ہے. بیکاز اگر آپ چلے جائیں نا، آپ تو سارے اس کو اینالائز کرتے ہیں، آج سے 4-5 سال پہلے چلے جائیں، اس وقت ٹیکسیشن، جو انرجی کاسٹ اور فائنینسنگ کاسٹ، آپ خود اس کو ریویو کر لیجئے. اور اس وقت ایکسپورٹ کی جو سچویشن تھی ٹریڈیشنل سیکٹر میں اور جو اس وقت ہے، اس کو آپ ریویو کر لیجئے. یہ جو ایشوز آئے ہیں، یہ تو پچھلے 2-3 سال سے آئے ہیں، اور اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن آپ پیچھے چلے جائیے نا، 5-6 سال 7 سال چلے جائیے، تو اس وقت تو یہ فیکٹرز نہیں تھے. تو ٹریڈیشنل جو ایکسپورٹ بیس ہے، اس میں پھر کیا چیز ہونی چاہیے تھی جو ہمیں آگے جانی. تو اب جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں جی، فارما ہے، اور جو باقی میں نے جو ذکر کیا منرلز اینڈ مائننگ، وہ تھوڑا سا آگے چلے گا. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دیئر ان اے ویری بگ وے. میں ایک منٹ ان سے بھی بات سنا. میں ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیں، سپلیمنٹری گرانٹ تو اب ہم کر ہی نہیں سکتے نا ڈیورنگ دی ایئر، کیونکہ ابھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس آتی ہیں کہ ایک سائڈ سے ہم دوسری سائڈ. جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں گو بیونڈ دا بجٹ، دوز ہیو ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ. تو وہ تو ان اینی کیس انڈر پارلیمنٹری سپرویژن ہے، اور ڈیورنگ دا ایئر تو ہم لے کے بھی نہیں جاتے. تو ڈیورنگ دا منی بل اینڈ بجٹ ٹائم ہم اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو سپلیمنٹری گرانٹ ڈیورنگ دا ایئر ہم کوئی گورنمنٹ پاس کر سکیں. دوسرا ای پیڈ کا بتا دیں، اس میں کافی پرابلمز آ رہے ہیں، اس سے اچھا. آپ تو بتا رہے ہیں کہ وہ ای پیڈ اسٹارٹ ہوا ہے. اچھا. بہت مینیپولیشن کی اطلاعات بھی ہیں ہمارے پاس جو ہے، تو اس میں بتا دیں. تیسرا جو تھا کہ آپ نے جو پبلک ڈیکلریشن کی تو بات کی، اور اس رپورٹ پہ بھی ہے، تو پبلک سرونٹ کی جو ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے، تو وہاں آرڈر والی سائڈ سے ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. اس میں نہیں دیکھیں، ایک تو جو میں پہلے آپ کی بات کر دوں، یہ جو ای پیڈ والا آپ کا ذکر ہے، یہ میرے سامنے ساری اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ اینڈ دس از دا اونلی وے فارورڈ، کہ ہم نے جو ٹرانسپیرنسی لانی ہے، ہم نے جو اس میں اگر کوئی لیکیج ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. جو چیز ہم آٹومیٹ کرتے جائیں،
میں یہ ایف بی آر کے سلسلے میں ٹیکسیشن میں بھی یہ کہتا ہوں, اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں. اب میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں آپ اس کو ویلیڈیٹ کر لیجئے گا کہ ای پیڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور 3 پروونسز میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے. 9,000 پروکیورمنٹ ایجنسیز ہیں جو اس وقت ای پیڈ یوز کر رہی ہیں اکراس دا کنٹری. 41,000 وینڈرز آر ناؤ رجسٹرڈ آن ای پیڈ, اور اس میں سے 600 فورن وینڈرز ہیں. اور جو ای پیڈ ہے وہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے ود ایف اے بی ایس, تاکہ الیکٹرانک پیمنٹس بھی, کیونکہ ایک تو چیز ہے نا آپ نے پروکیورمنٹ کرنی ہے, پھر آپ نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے کہ یہ الیکٹرانک پیمنٹ کی جائے. اور یہ ای پیڈ سسٹم جو ہے ایف بی آر, نادرا, ایس سی سی پی کے ساتھ فار ویریفیکیشن آف دوز وینڈرز بھی انٹیگریٹ ہو چکا ہے ان ریئل ٹائم. اور باقی جو پروکیورمنٹ ڈیٹا ہے وہ آپ دیکھتے جائیے گا, اور اس میں آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ میں اگلے مہینے 1.5 مہینے میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا. لیکن مجھے جو بتایا جا رہا ہے کہ دس پروکیورمنٹ ڈیٹا از بینگ میڈ پبلک تھرو دا پیپرا کی جو ویب سائٹ ہے اور ویب سائٹ آف دا پروکیورمنٹ ایجنسیز ہیں. اگر آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا اینڈ اف اٹس ناٹ ہیپننگ تو کائنڈلی ضرور بتائیے. سر اسلام آباد میں ساری پہلے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوتے بعد میں بھی ہوتے جی جی کمرشل آرٹس 10 تو بڑے میجر پروجیکٹ کچھ ابھی کمپلیٹ ہو رہے ہیں, کچھ کے اوپر کام جو آپ بتا رہے ہیں جی. وہ پبلک ہو رہی ہے ویب سائٹ پہ, ریسٹرکٹڈ ہے, پبلک کے لیے کچھ بھی نہیں اس میں نظر آ رہا ہے. یہ آپ خود بھی چیک کروا لیجیے. چلیں اس کو بالکل کرتے ہیں جی, یہ نوٹ کر لیجیے جی. تھینک یو جی, تھینک یو فار آسکنگ. لیکن یہ ایسے ہی سوالات ہیں کیونکہ میں اس میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح کے یہ سوالات آتے ہیں نا, ہم اس میں اگلی میٹنگ شروع ہی ایسے کریں کہ جو پچھلی دفعہ سوالات آئے تھے, اگر ہم وی آر ناٹ بین ایبل ٹو ایڈریس دوز ڈیورنگ دیٹ انٹروننگ پیریڈ, آئی اسٹارٹ بائی ایڈریسنگ دوز. تو یہ آپ کائنڈلی حامد صاحب ذرا نوٹ کر لیجیے. جی سر این ایف سی کی میٹنگ آ گئی, جی. مجھے نہیں سمجھ آتا یہ میٹنگ کیا ہوگی. اچھا جی. فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, صوبوں کو ریسورسز زیادہ ہیں. ٹھیک. صوبوں کو پروٹیکشن ہے, ان کے جو شیئر ہے وہ این ایف سی میں کام نہیں ہو سکتا, لہٰذا ان کو زیادہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی نہیں, کم صوبے دیں گے نہیں. تو میٹنگ کا کیا پرپز ہے, انلیس دیر کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی کہ ریکنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے زیادہ دیے جا سکتے ہیں, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں سے کم کی جا سکتی. اس کے بغیر یہ میٹنگ کیسے پروو کرتے جی. چلو اہم چیز افغان بارڈر ہمارا بند ہے, یو ایس ٹریڈ میں ہمارا رفلی 30% ڈیفیسٹ ہو رہا ہے, اس کا گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرے گی؟ جی. تو سر میں دونوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اینڈ آئی تھنک دس ول بی لاسٹ کویشچن. اچھا چلے میں آپ ان کی نہیں, میں ایک منٹ کا جواب دے دوں اور پھر لاسٹ کویشچن. جی دیکھیے, ایز یو نو این ایف سی by definition will have to be led by consensus, right? اور میں ایکچولی اس لیے پر امید ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا سا ہم نے جو چیز دیکھی تھی وہ تھا جو ڈسکشن ہوئی فار دا نیشنل فسکل پیکٹ. اس میں ملکم صاحب اس میں بھی یہی ایشوز تھے, ریونیو, ایکسپینڈیچر, گورننس, اور یہ تینوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. بیکاز دیکھیے ریونیو میں ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا, صوبوں میں لگا, صوبوں کی اسمبلیز نے پاس کیا. وہ ایک اور بات ہے کہ وہ ایک ہم بات کرتے ہیں جی وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کا کلیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایٹسیٹرا. بٹ دا پوائنٹ از in the history of Pakistan for the first time agriculture income tax was legislated, AIT. تو وہ صوبوں کی مشاورت سے ہی, اور صوبوں کی اس طرح ایکسپینڈیچر کی بات ہوئی, اس طرح گورننس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے KYC, AML سارا کچھ جو ہم FATF سے نکلے ہیں, یہ تو ساری جو ایگزیکیوشن ہے وہ تو صوبوں میں ہے نا. اگر صوبے ہمارے ساتھ مل کے نہ چلیں اینڈ وی ہیو دا AML اتھارٹی تو آگے بات نہیں چل سکتی. خدا نہ خواستہ the last thing we want as a country کہ ہم کبھی بھی خدا نہ خواستہ we go back into that list. تو دیکھیے یہ میرے لیے یہ کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا
کہ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بات کی مکر صاحب, یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ انڈر دیٹ کانسٹیٹیوشن. 11th NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ آپ بھی وہاں ہوں گے, ہم بھی وہاں ہوں گے. پہلا مقصد ہی یہ ہے, اور آپ نے TORs دیکھ لیے, کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے. The provinces are going to make their discussions known, اور ان کو ہم پورا موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات کریں, اور اس طرح پھر ہم اپنی بات کریں گے. اور اس کے بعد اسی TORs میں شامل ہے کہ پھر ہم ورکنگ گروپس بنائیں گے تاکہ ہم اس کو ایک مناسب طریقے سے اس ڈسکشن کو آگے لے کر جا سکیں. بیکاز یہ ایسی تو بات ہے نہیں کہ جی ہم نہیں کوئی ماننا چاہتے یا وہ نہیں ماننا چاہتے. تو یہ تو اٹ ول بی این اوپن ڈائلاگ, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو اے ویری کنسٹرکٹیو ڈسکشن جی ود دا پروونسز. لاسٹ کویشچن جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو SIFC کا کردار ہے جی جی اس پہ بھی کنسرن شو کیا گیا ہے, جی. لیکن SIFC کی وجہ سے بہت سارے ادارے جو ہیں ان کو باؤنڈ بھی کیا جاتا ہے سنگل. آپ سمجھتے ہیں کہ SIFC کا جو کام ہے جو کر رہی ہے اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ آئی ہے, ریفارمز میں بہتری آئی ہے, اس کے ساتھ دوسرا ٹیکس پالیسی آفس آپ نے بنایا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا یا وہاں پہ SIFC؟ دیکھیے, یہ میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ ہم جب ایک خاص مقام پہ پہنچتے ہیں, آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں, وی آر سلائٹلی امپیشنٹ ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن. ہم بھول جاتے ہیں کہ آج سے 2.5 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ناؤ ٹاک ایز اے بینکر, رائٹ. جو ہمارے سوجرس, ہمارے بزنس کے بھی لوگ ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں ایٹسیٹرا. تو اس وقت یہ نہ ٹیکسیشن کا معاملہ تھا, نہ انرجی کا معاملہ تھا, نہ اور معاملات تھے. وی ہیو گون ان ٹو اے رجیم وچ واز اسینشیل نان اسینشیل امپورٹس, سوائے آئل کے جو آپ کا فاسل فیول ہے, اور ایڈیبل آئل کے بیکاز رمضان آ رہا تھا. اس کے علاوہ سب امپورٹ ہیڈ گون ان ٹو نان اسینشیل. اب وہ وقت دیکھیں, الحمدللہ یہ وقت دیکھیں کہ انڈسٹری میں جو تھوڑی سی ہلچل آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ وی ہیو ڈن ود واٹ آئی کیپ آن کالنگ بیسک ہائیجین. یہ بیسک ہائیجین ہوتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کے یا مارک اپ ریٹ جو ہے مناسب موقع پہ ہوں. آپ نے اس کی بات نہیں کی, SIFC کی بات کی, لیکن لوکل انویسٹرز ورسز فارن انویسٹرز, ہر انویسٹر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا ریٹرن ملے. ہر انویسٹر چاہتا ہے کہ اس کا ڈویڈنڈ واپس جا سکے. ہر انویسٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کی پروفٹ کی ریپیٹریشن ہو سکے. تو اس لیے یہ اب ہم اس جگہ پہنچے ہیں جہاں وہ آئی فیل, اور آپ بھی اسی قسم اس کو اب جج کر سکتے ہیں جس طرح باقی سب لوگ جج کر رہے ہیں, کہ اس بیسک ہائیجین سے ہم آگے کیسے چلیں تاکہ ہم دوبارہ اس بوم اینڈ بس سائیکل میں نہ جائیں. اور اس میں تھوڑی سی برداشت بھی پیدا کرنی پڑے گی, اس میں تھوڑا سا ہمیں سوچنا بھی پڑے گا کہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا سکیں. آپ بھی ادھر تھے, میں بھی ادھر تھا, 4 سال پہلے یہ ہوا ہے. دیکھیے کون سا فائنانس منسٹر ہے کہ نہیں چاہتا کہ گروتھ ہو, اور خاص طور پہ جو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے آتے ہیں, ہمارا تو سارا جو دار و مدار ہے وہ گروتھ پہ ہوتا ہے. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو سوچ سمجھ کر اس کو آگے لے کر چلیں, ایکسپورٹ لیڈ لے کر چلیں, کہیں خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی بیلنس آف پیمنٹ کی کوئی ایشو نہ آئے کہ ہم پھر کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جائیں, تو یہ دیز آر گڈ سائنس دیٹ وی ہیو جسٹ کریٹڈ. اور انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے. ایگریکلچر بھی آگے چلے گا. میں نے ایگریکلچر رائس کی اس لیے بات کی کہ وہ کہتے ہیں جی ایگریکلچر کو ریورس گیئر لگ گیا ہے. 2022 میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں پرائیویٹ سیکٹر میں تھا. اس وقت فلڈز آئے تھے اور بہت نقصان ہوا تھا. بٹ بیکاز وی ور ایبل ٹو کیچ دا نیکسٹ کراپ سائیکل, ربی لگ گئی, تو 23 ٹرن آؤٹ ٹو بی دا بیسٹ پاسبل ایئر فار ایگریکلچر. تو اللہ کرے کہ اس وقت جو ہماری کوشش ہے جی, جو منسٹر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر جو پروونسز کر رہے ہیں کہ یہ بھی کریں ود دا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک, ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کسانوں کو
جو کریڈٹ ملنا ہے وہ کریڈٹ ملے تاکہ اس کراپ کو لگا سکے. اور وہ جو اس کا فلڈنگ کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ تو میں کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں نے 23 میں وہ دیکھا ہے کہ وہ جو انشاءاللہ تعالیٰ کراپ آپ کی نکلے گی, 23 ول بی اے بمپر ایئر انشاءاللہ فار ایگریکلچر. ربی کی جیسی کراپ آتی ہے تو ایگریکلچر از گڈ نیوز. LSM کو ہم آگے لے جانا چاہ رہے ہیں, اس کو دیکھ کے لے جا رہے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کے طریقے سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے ابھی بات کی SIFC کی, میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا, جو پہلے بھی بات ہوئی لوکل انویسٹرز اینڈ دین دا فارن انویسٹرز. فارن انویسٹرز کی میں نے آپ کو بات کر دی ہے, جب بھی ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی اور موقع ملے گا وہ ضرور آئیں گے اس ملک میں, irrespective of all the issues that we have discussed. سو انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی میں ونس اگین آدھا سا سوال مجھ سے بھی لے لیں. اچھا بتائیے جی, بتائیے ادھر سے لے لیں, آدھا سا سوال لے لیں. بتائیے کہ آپ جب سے آئے ہوئے ہیں مختلف اداروں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ شارٹ کر رہے ہیں, ہائر کر رہے ہیں مزدوروں کو, تو اسی میں یوٹیلیٹی اسٹور آ جاتا ہے, پاکبلٹی آ جاتی ہے. یوٹیلیٹی اسٹور والوں کا آپ نے کہا تھا کہ کیٹیگری کے حوالے سے انہیں پیمنٹ دی جائے گی, لیکن وہ بھی ابھی اسی طرح ہی بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں کہ جی آج دیتی ہیں گورنمنٹ پیسے. نمبر 2, پاکبلٹی کے جو ملازمین ہیں, چھوٹے ملازمین, ان کو بھی آپ نے کہا تھا کہ دوسرے اداروں میں ایڈجسٹ کریں گے, لیکن اس وقت تک نہ وہ ادارے آگے لینے کو تیار ہیں, نہ PWD کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی سروس بکیں لے کے ریٹائرمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. کچھ وہ دوسرے لفاظوں میں کہ گھیا توری کی طرح جو ہے نا وہ لٹکے ہوئے تھے. ٹھیک دیکھیں, آپ کا جو آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے وہ بہت مناسب ہے. میں 2 چیزیں صرف یہ آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا, اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کچھ 100 یا 1000 لوگوں کی بات نہیں ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی رسپیکٹفل. دیکھیں یہ جب بینکوں کی بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, یہ لیٹ 90s ارلی 2001 میں, تو 50-60 ہزار لوگ بینکنگ انڈسٹری سے فارغ کیے گئے تھے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینکنگ انڈسٹری اس وقت کہاں کھڑی ہے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ود رسپیکٹ, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ود اے سرٹن ویو کہ ان کو جو پیکج دیے جانے چاہیے اور ایٹسیٹرا جو ان کا ہے. تو ابھی تک PWD کا معاملہ آیا ہے جی, اس کے بعد یوٹیلیٹی سروسز کا آیا ہے, اور اب پاسکو کا ہے. اور ہم یہ سب ادارے بند کیوں کر رہے ہیں, اور آگے جا کے بھی اور بھی ادارے بند کریں گے. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ, بیکاز یہ جو سلسلہ کار ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے علاوہ سر بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں 1 ٹریلین ایوری سنگل ایئر, یہ آپ کے اور میرے پیسے ہیں. 1 ٹریلین روپیہ جو جاتا ہے ان اداروں کو بچانے کے لیے اور ان کی انیفیشنسیز کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو وہاں ملازمین ہیں, جو وہاں امپلائیز ہیں, ان کے جو پیکیجز ہیں, اب ہم بڑے کلیئر ہیں ود اسٹیبلشمنٹ اینڈ فائنینس کہ ان کو جو معاوضہ دینا چاہیے وہ انشاءاللہ ہم بالکل دیں گے. بیکاز مسئلہ یہ امپلائیز کا نہیں تھا سر. جو ہم سبسڈیز دیتے تھے یا دیتے ہیں, اس میں جو کرپشن ہے اور جو لیکیج ہے, دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر. ناٹ کہ یہ کچھ 100 یا 1000 لوگ آگے پیچھے ہوں ایٹسیٹرا. تو اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے جو واجبات بنتے ہیں وہ بالکل, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ان کے واجبات ان کو بالکل ملیں گے انشاءاللہ ایز وی گو فورورڈ. وہ آپ کا بہت شکریہ.